چند برس قبل میں نے سوچا تھا کہ کچھ کتابوں پر تبصرہ لکھا کروں اور ان کو کسی مناسب جگہ پہ پبلش کیا کروں۔ ایک بار میں نے یوں ہی ایک لائبریری والوں سے رابطہ کیا، بڑی مشہور لائبریری ہے لاہور میں، اور میں نے سوچا کہ 2 سال پہلے کی بات ہے، یہ 2019 کی بات ہے، کہ سب سے پہلے قرآن پاک پر ایک تبصرہ لکھا جائے۔ انسانی اوقات کیا ہے، انسان کی کیا بساط ہے کہ وہ قرآن پاک پر تبصرہ کرے، لیکن حصول برکت کے لیے میں نے چند الفاظ لکھے اور ان کو بھیج دیے، اور ان سے میں نے یہ درخواست کی کہ آپ اس کو پبلش کر دیا کریں اپنے سوشل میڈیا کے پیج پر، اور یوں ایک سلسلہ چل نکلے گا، میں تبصرے کرتا چلتا جاؤں گا۔ آپ کی لائبریری کا جو پیج ہوگا، جو ان کا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا پہ، اس کو ایک تبصرہ نگار مل جائے گا، اور مجھے بھی ایک ریکگنیشن کا مطلب ایک یوں کہہ لیں معروف ہونے کا جو شوق ہے، ایک لٹریری ذوق رکھنے کی وجہ سے میری بھی تسکین ہو جائے گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں، یہاں پہ آئیں۔ تو میں نے کہا جی میں نے ملنا پھر کس بندے سے وہاں آ کے؟ انہوں نے مجھے ایک محترمہ کا نام بتا دیا، میں وہاں چلا گیا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ بہرحال وہاں پہ جو سینئر ان کے منتظم تھے، وہ بہت پڑھے لکھے بڑے خوبصورت انسان تھے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ نئی نسل میں چھوٹے لوگوں میں بھی ایسے پڑھنے لکھنے والے شوق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو آپ تدوین قرآن پاک کے حوالے سے بھی اس کے ساتھ اینڈ پہ کچھ لکھیں، کوئی پیراگراف لکھ دیں، تو پھر ہم اس کو پبلش کر دیں گے۔ بہرحال وہ پیراگراف نہ کبھی میں نے لکھا، نہ انہوں نے وہ چھاپا، نہ سلسلہ وہ شروع ہوا۔ تو بہرحال آج میں نے تبصرہ کے لیے ایک کتاب کو منتخب کیا ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے فیوضات بارویہ۔ عربی میں پڑھیں گے تو اس کو دعاد پڑھیں گے، لیکن ہم اپنی اردو میں اس کو دعاد پڑھتے ہیں۔ تو یہ کتاب، اس میں یہ والے سر ورک پہ تو لکھا با اجازت، لیکن اندر دو جو ان کے سر ورک ہیں ان میں با اجازت میں زا جو زے ہوتی ہے اس کا نقطہ نہیں لگا۔ بہرحال اس کتاب کی بابت معلومات یہ ہے کہ ضلع لیہ میں ایک کیا آپ اس کو کیا قوم کہتے ہیں، یا انگلش میں کلین کہتے ہیں، گوتھ کہتے ہیں، ایک فیملی کہہ لیں، ایک خاندان، جوتا خاندان، وہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ کوئی ہنسنے والی یا مذاق یا کسی کو چڑھانے والی بات نہیں ہے، وہ جوتا ہی کہلاتے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ بھی اسکول میں بچے پڑھتے رہے جب میں بچہ تھا، ہمارے کلاس فیلو بھی جوتے تھے۔ تو یہ ایک بزرگ تھے وہاں پہ، ان کا نام محمد عبداللہ، کتاب پہ ان کا نام حضرت خواجہ محمد عبداللہ المعروف پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے۔ مجھے ان کے بارو معروف ہونے کی ریزن کا نہیں پتہ، میں نے کتاب یہ پوری نہیں پڑھی، اور ہر تبصرہ نگار کے لیے کتاب کو پورا پڑھنا لازم بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اخبارات میں بہت سارے تبصرے پڑھے ہیں، اور وہ صرف کتاب کے سٹارٹ میں جو انفارمیشن لکھی ہوتی ہے وہاں سے کچھ الفاظ کاپی کر کے تبصرہ لکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے اس کتاب کو تھوڑا چیدہ پڑھا ہے۔ یہ پیر صاحب جو تھے
یہ بارو کے لقب سے معروف تھے۔ آپ نقشبندی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے، اور مزے کی بات ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1849 میں پیدا ہوئے۔ یہ پیر سید میر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے کا وقت ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ سرکار اور دوسرے پیر سید جماعت علی شاہ سرکار، یہ دو ہیں، دونوں ہم وطن بھی تھے، ایک علاقے کے تھے، ایک ہی نام تھا، دونوں سید تھے، اور دونوں حضرت خواجہ فقیر محمد چوراہی کے مرید بھی تھے۔ دونوں ایک ہی جگہ سے تعلق رکھتے تھے، سیالکوٹ کے ایریا سے۔ دونوں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے 1849 میں۔ اور ایک تیسری بڑی ہستی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان 1856 میں پیدا ہوئے، لیکن پیر محمد عبداللہ المعروف بارو شریف رحمۃ اللہ علیہ 1849 میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ سارے بزرگ اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہو گئے، اور پیر میر علی شاہ 1837 میں، اور سید جماعت علی شاہ سرکار تحریک پاکستان میں بھی موجود تھے۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ پیر صاحب بارو صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1979، جس کو 79 کہتے ہیں انگلش میں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1979 میں فوت ہوئے۔ یوں پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 130 برس عمر پائی۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک دور ایسا آیا کہ راول پنڈی سے ایک دوسرے فرقہ کے لوگوں نے بھی خود کو نقشبندی کہنا شروع کر دیا تھا، اور پیر صاحب اس بات کے بارے میں تحفظات بھی رکھتے تھے کہ اب سلسلہ نقشبندیہ کو ایک دیوبندی سلسلہ مانا جانے لگا ہے۔ بہرحال آپ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے عقائد وہی ہیں جو امام احمد رضا خان نے بیان کیے ہیں۔ یہ ایک خاص بات تھی کہ آپ ان سے 7 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ان سے تقریباً 49 برس بعد، حالانکہ اعلیٰ حضرت کی عمر بھی 68 سال ہے، ان سے 49 برس بعد فوت ہوئے، لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا عقیدہ درست طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو مجھے یہ چیز بھی اس کتاب میں پڑھ کے بہت خوشی ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں سینئرٹی جونیئرٹی کا، کہ کوئی سینئر ہے یا جونیئر ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جس کے بال زیادہ سفید ہیں وہ زیادہ عقل مند ہے، یہ زیادہ سیاںہ ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھا تو ہو گیا ہو لیکن وہ سیاںہ نہ بنا ہو۔ اس کتاب کے مندرجات کے علاوہ بھی میں ایک واقعہ کسی کے سیاںہ ہونے کے حوالے سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس واقعہ کے استناد میں کوئی غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ میں نے پڑھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ وفود آئے تھے، جن کو انگلش میں ڈیلیگیشنز کہا جاتا ہے، تو ان میں سے ایک وفد کی نمائندگی ایک چھوٹا بچہ کر رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس بچے بتایا گیا جی یہ بچہ فلاں وفد کی نمائندگی کر رہا ہے، اس لیے یہاں پہ آیا ہے، کیونکہ ان وفود کے جو امیر تھے، امراء تھے، وہی اس اجلاس میں موجود تھے، میٹنگ میں، باقی وفد باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے بڑا کوئی نہیں ہے اس وفد میں؟
جب کسی بڑے بڑے کو بھیجو، تم یہاں آ گئے ہو، تو بچے نے سپونٹینیسلی، جس کو اردو میں فی البدیہہ کہتے ہیں، یہ جواب دیا کہ اگر سیانے ہونے کا یا عقل مند ہونے کا معیار عمر ہے تو کیا آپ سے عمر میں بڑا کوئی بھی نہیں ہے ملک میں؟ آپ اس کو خلیفہ بنا دیں، آپ کیوں خلیفہ بنے ہوئے ہیں؟ اس کتاب میں اس کی جو با اجازت والی بات میں کر رہا تھا، جب یہ لکھی گئی ہے تو یہ صاحبزادہ محمد حسن صاحب نے لکھی ہے، اور یہ صاحبزادہ ہیں پیر بارو شریف کے بھتیجے کے۔ آپ کے جو بھتیجے ہیں ان کا نام خواجہ فقیر محمد باروی ہے، جو کہ حضرت پیر محمد عبداللہ کے ہی مرید ہیں، اس لیے وہاں پہ لوگ ضلع لیہ میں جو لوگ ان کے مرید ہوتے ہیں ان کو باروی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بیٹے نے یہ کتاب تدوین کی ہے، اس لیے با اجازت لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت لے کر اس کتاب کو لکھا ہے۔ جو خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں پہلے چند جو اوراق ہیں وہ 8 پیپر پر ہیں، اور اس میں ان کے مدرسہ، ان کے مزار اور ان چیزوں کے حوالے سے تصاویر اس میں موجود ہیں۔ اس مدرسے کی تصویر کو اگر بغور دیکھا جائے تو اس کے ارد گرد ریت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں ایک اور بزرگ کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھوں گا۔ ان تصاویر کو بھی بغور دیکھیں، ان کے ارد گرد کتنا ایریا خالی ہے۔ میرا بچپن ضلع لیہ میں گزرا ہے، یہ تصاویر دیکھیں۔ دوسرے بزرگ جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا وہ بھکر سے، بھکر بھی اس کے ساتھ ہی ضلع ہے، وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام سلطان نور محمد القادری ہے۔ ان کے بیٹے سلطان ناصر نے حضرت صاحب کے بارے میں ایک پیج بنایا تھا سوشل میڈیا پہ، اور انگلش میں ان کا تعارف لکھا ہوا تھا، اباؤٹ، جو پرسنالٹی کے اباؤٹ میں تھا۔ میں نے وہ انگلش سے تعارف اٹھایا اور اس کو اردو ترجمہ کیا، اس کو اردو ویکیپیڈیا پر، ہماری web.com پر اور نوائے منزل میں اس کو چھاپا۔ اس کے علاوہ بھی اس کو میں نے 1-2 جگہ پہ پبلش کیا، جیسا کہ اپنا بلاگ وغیرہ تھا۔ 2016 میں سلطان ناصر نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے والد کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اور یہ کتاب دسمبر 2016 تک چھپ کر مارکیٹ میں آ جائے گی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ لوگ ایسے ہی گپے مارتے ہیں، جانے کا بھی یہ کتاب آئے گی۔ بہرحال 2016 کے دسمبر میں وہ کتاب آئی۔ آپ نے، سلطان ناصر صاحب نے، لاہور میں مقیم ایک حافظ صاحب ہیں، میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ، لیکن ابھی مجھے ان کا نام بھول گیا، تو حافظ محمود ان کا نام ہے، انارکلی میں ان کی دکان ہے۔ تو وہ بزمیں باہو، ان کی کوئی بزم ہے، اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ ان کے ذریعہ سے سلطان ناصر نے مجھے وہ کتاب تحفہ میں دی۔ وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، اس کا ٹائٹل ہے سیرت نور، کیونکہ ان کے والد صاحب جو وہ بھی پیر تھے، ان کا نام سلطان نور محمد القادری ہے۔ ان بزرگوں کی ان کی تصاویر کو بھی ہم دیکھیں گے کسی روز، جیسے ہم نے ان تصاویر کو دیکھا ہے، اور ان پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ اس مدرسے کی، ان بزرگوں کے علاقے کی تصویریں اور ان کو دیکھیں، آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لاہور میں اور بڑے شہروں میں، صاف ستھرے شہروں میں، ہم بڑے صاف ستھرے چوغے پہن کر، جبے پہن کر، صاف ستھری اینکیں پہن کر، ہم مولوی لوگ جو ہیں، علماء، ہم اپنے مدارس کو چلاتے ہیں، مذہبی خدمات سر انجام دیتے ہیں، یہاں بھی ان کو بڑی قد و کاوش کرنی پڑتی ہے، بڑی مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں، لیکن یہاں آپ کو موسم
کے ساتھ وہ جنگ نہیں لڑنا پڑتی جو آپ کو ضلع لیہ میں یا بھکر میں لڑنا پڑتی ہے۔ میرا بچپن وہاں گزرا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جو شدت ہے موسم کی، یہاں لاہور میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے کہ ہمارے طلباء کو کھلی فضا نہیں ملتی، ان کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ملتے، ان کو تنگ جگہ پہ گزارا کرنا پڑتا ہے اور ان کی نشو و نما اس طرح سے نہیں ہو پاتی۔ لیکن ان مدارس میں جو ضلع لیہ میں ہے یہ مدرسے اور بھکر میں، وہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ بچوں کو سردی میں موسم سرما کی شدت، کیونکہ اوپن ایریاز ہیں، اور گرمی میں گرمی والی زیادہ شدید ہوتی ہے، اس سے بچانے کے لیے جو انتظامات کرنا پڑتے ہوں گے بچوں کو اور اساتذہ کو اور جو منتظمین ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ ان پیروں، ان بزرگوں، ان مولویوں، ان کے علاوہ بھی اس علاقے کے ایک اور بھی مولانا صاحب ہیں، مفتی وزیر احمد صاحب، ان کی کتاب بھی میرے پاس پڑھی ہے تھل کی رسومات کے حوالے سے۔ اس علاقے کو تھل کہا جاتا ہے، وہاں پہ ریت ہے، ہم اس پر بھی کبھی بات کریں گے۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ میں نے ایک بار یہاں لاہور میں ایک دکان دیکھی، ان پہ بھی پیر صاحب کا نام لکھا تھا، فقیر محمد باروی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ تو میں اس دکان والے کے پاس گیا، ان کو میں نے بتایا کہ آپ کے پیر صاحب کے بارے میں کتاب میرے پاس پڑھی ہے، انہوں نے لکھوائی تھی بڑے پیر صاحب کے بارے میں۔ تو یہ عظیم لوگ تھے۔ میں آپ کو یہ کتاب خریدنے کی بالکل بھی ریکمنڈیشن نہیں دیتا۔ اگر میری اس ویڈیو کی وجہ سے یہ کتاب بکے یا اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کتاب پڑھنے والوں کو بھی جزائے خیر دے اور اس کو چھاپنے والوں کو بھی دے۔ یہ 2006 میں اس کا پہلا ایڈیشن چھپا تھا، بعد میں بھی میرے خیال چند ایڈیشن آئے ہیں۔ تو یہ صالحین جو ہیں ان کی حیات ہے، نہیں یہ 1995 میں اور مختلف سالوں میں یہ پبلش ہوئی ہے۔ اس کا سکین یہ لے لیتے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ چشتی کتب خانہ لاہور سے خریدی تھی۔ تو عظیم لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ پڑھنے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے، اور آج کی ساری ویڈیو کا جو اخلاقی درس ہے وہ بھی یہی ہے کہ جد و جہد، جس طرح یہ وہاں پہ یہ جنگ ہے، وہاں پہ باقی چیزوں کو چھوڑیں، جو وسائل کی کمی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، وہاں پہ صرف موسم کے ساتھ جو جنگ ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ یہ جو جد و جہد ہوتی ہے، اس سے آج کے دور میں ہماری جنریشن یا ہم سے بعد میں آنے والے یہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ جد و جہد ہی اصل زندگی ہے۔ اگر ہم آسائشوں کی طرف، آسانیوں کی طرف بھاگتے ہیں تو وہ زندگی نہیں ہے، وہ پیرالائزڈ سمجھیں، آپ خود کو فالج زدہ یا آپ مردہ ٹائپ ایک زندہ لاش بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انسان کو باہمت اور جد و جہد کرنے والا ہونا چاہیے، یہی اس کا کمال ہے۔ بہت شکریہ۔